موضوع الدرس في احوال الجن سورة الجن تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جنات نے یہ بات بھی کہی کہ اب جب ہم آسمانوں کو چھوتی ہیں فوجدنا ملیت، ہم نے پایا ہے کہ آسمان جو ہیں وہ پہرے داری سے بھرے ہوئے ہیں اور انگارہ مارا جاتا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ ہم آسمانوں کے قریب اپنے ٹھکانوں پہ بیٹھتے تھے تاکہ باتیں سنیں. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب آج جو بھی کوشش کرتا ہے سننے کی، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، وہ پاتا ہے کہ گویا انگارہ اس کی انتظار میں ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہم نہیں جانتے، اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین والوں کے لیے کوئی فیصلہ فرمایا ہے مٹا دینے کا یا فیصلہ فرمایا ہے ان کی ہدایت کا، یہ ہمیں علم نہیں ہے. تو اب بات سمجھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات باقاعدہ آسمانوں کے نیچے، یاد رکھو آسمانوں کے اندر کوئی نہیں داخل ہو سکتا. ایک بات یاد رکھیں، یہ جو آج کل مغالطہ لگتا ہے کہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، تو چاند آسمانوں کے اوپر نہیں ہے. بات سمجھیں، آسمانوں میں دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی. اللہ نے قرآن پاک میں بالکل واضح فرما دیا ہے کہ ان کا آسمانوں میں جانا یا جنہ ایسے ہے جیسے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے، ایسے آسمانوں میں جانا محال. اور آسمان جو ہیں ان کے دروازے ہیں، اور وہ دروازے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اذن نہ ہو، کسی کے لیے نہیں کھلتے ہیں. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ لیلۃ المعراج میں جب میرے آقا تشریف لے گئے معراج کے لیے آسمانوں پر، تو حضرت جبریل بھی ساتھ تھے. تو حدیث مبارک میں لفظ آتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام یعنی دروازہ کھلانے کے لیے
آسمان کے دروازے پہ جا کے وہ اذن مانگتے تھے دروازہ کھولنے کے لیے، تو اندر سے پوچھا جاتا تھا کہ من کون ہو تم؟ فقال انا جبرائیل، کہ میں جبرائیل ہوں۔ من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ تو کہتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد بھی سوال ہوتا حل بعث الیہ، کہ حضور پاک کو آسمانوں پہ آنے کی دعوت بھیج دی گئی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے کہ ہاں، ثم یفتح لہ، حضور نے فرمایا پھر ہمارے لیے دروازہ کھلتا تھا۔ اسی طرح ہر آسمان پہ اذن کے بغیر دروازہ نہیں کھل سکتا۔ اب یہ تصور جو ہے نا لوگوں کا، جی چاند پہ کیسے؟ بھئی چاند اور یہ جتنے سیارات ہیں یہ سارے آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں، یہ آسمانوں پہ نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت فرما دی ہے کہ قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، کہ یہ ایسے قنادیل ہیں، وہ دیکھیں نا جیسے یہ قنادیل ہے لٹکا ہوا ہے، چھت پر تو نہیں ہے، چھت اور زمین کے درمیان میں لٹکا ہوا، وہ بھی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں۔ ان کا مرکز آسمانوں میں ہے لیکن وہ خود آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ تو جب وہ آسمانوں میں نہیں ہے تو وہاں ان کا پہنچنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور چاند جو ہے یاد رکھو یہ تو سب سے زیادہ قریب ہے زمین کے، باقی سیارات جو ہیں وہ اس سے زیادہ دور ہیں، جیسے شمس ہے، مشتری ہے، زحل ہے، عطارد ہے اور بروج ہے، وہ تو بہت دور ہے۔ یہ سب سے قریب ترین جو ہے وہ چاند ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جنات نے اپنے خلائی اسٹیشن بنائے ہوئے تھے، اور بعض علماء متاخرین نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں بھی شیطان جو ہے نا آگ سے پیدا ہوا، اور شیطان کا تعلق کافروں سے زیادہ ہے، لہذا آگ والی چیزیں جو ہیں وہ کافر بنانے میں ہم سے آگے ہیں، کیونکہ شیطان ان کی راہبری کر رہا ہے، ان کو ہر چیز سکھلا رہا ہے۔ اس لیے جتنی چیزیں ہیں، اب یہ خلا میں اسٹیشن ہے، تو جنہوں نے تو پہلے قائم کی ہے، انسان نے تو بہت بعد میں قائم کی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اور جنات نے اوپر جانے کی کوشش کی، تو وہاں سے ستارہ ٹوٹتا ہے اور وہ جنات کو آ کے لگتا ہے، یعنی آسمانی میزائل چل پڑتے ہیں کہ اب تم نو فلائی زون میں نہیں آ سکتے ہو۔ وہاں سے جب وہ میزائل چلتا ہے یا تو شیطان کو لگ جاتا ہے تو اس کو جلا دیتا ہے، یا اس کو اتنا لگتا ہے کہ اس کو پاگل کر دیتا ہے، وہ خبل ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا، کچھ بھی پتہ نہیں لگتا۔ تو یہ انتظامات جو تھے یاد رکھیں کہ اب لوگوں نے اعتراض کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ستارے تو پہلے بھی ٹوٹتے تھے، حضور کی پیدائش سے پہلے بھی ستارے ٹوٹتے تھے، آپ کی نبوت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹتے تھے۔ تو یاد رکھو کہ ستارے ٹوٹنا الگ بات ہے، ان سے کام لینا الگ بات ہے۔ پہلے ٹوٹتے تھے، ٹوٹتے رہے، اب ان سے کام لیا جاتا ہے کہ جنات کو قریب مت آنے۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ستارہ نہیں ٹوٹتا، ستارہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ یہ بھی لوگوں کی غلط فہمی، آپ دیکھتے ہیں کبھی ایسے شعاع کر کے گزرتی ہے، تو یہ اس ستارے سے اجرام ضوئیہ جو ہیں وہ نکلتے ہیں مارنے کے لیے، ستارہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ اگر ستارے ٹوٹتے رہے تو اب تک کتنے ٹوٹ گئے ہوتے؟ ستارے نہیں ٹوٹتے ہیں، اس ستارے سے ضیائیں نورانی جو ہیں وہ نکلتی ہیں اور وہ جا کے شیاطین کو مارتی ہیں۔ اور اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔
اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کو ستاروں سے زینت بھی بخشی ہے اور شیطانوں کے لیے رجم بھی بنایا ہے ان کو مارنے کے لیے. اور اسی طرح ایک بات یاد رکھو کہ آج جتنے ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، جتنے بھی ہیں، ایک تو ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنے ہیں، اللہ عالم. اور دوسری یہ بات یاد رکھیں کہ ستاروں سے صرف 3 کام لیے جاتے ہیں. اگر چوتھے کام کے لیے کوشش کریں گے تو بربادی ہو. جیسے آج کا سٹار وار کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ کیا ہے، یعنی عالم کو برباد کرنے کا ذریعہ ہوگا. ورنہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے ستارے بنائے ان کے 3 کام ہیں. ایک تو ہے کہ زینت للسماء، آسمانوں کی زینت ہے. اور دوسرا یہ علامات وبالنجم هم يهتدون، ہم نے یہ نشانی علامات بنائی ہیں کہ دریاؤں میں سفر کرنے والے اور صحراؤں میں سفر کرنے والے وہ اپنی سمت کیسے معلوم کریں کہ مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، قطب کدھر ہے، تو وہ ان ستاروں کو ہدایت پکڑتے ہیں. تو ایک کام یہ ہے کہ زینت للسماء، اور دوسرا یہ ہے کہ ہدایت لأہل الارض، اور اس کے بعد تیسرا کام کیا ہے، رجوما للشیاطین. اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. اب حضور پاک نے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستارے ٹوٹنے کے بارے میں بھی اور چاند کو جو گرہن لگ جاتا ہے، دیکھیں نا چاند بے نور ہو جاتا ہے، سورج کو ہو جاتا ہے، یہ کسوف اور خسوف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھی تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ یہ چاند گرہن کیوں ہو گیا، سورج گرہن کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ لموت احد، کہ آج لموت عظیم، آج کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے کہ سورج گرہن ہو گیا، یا آج کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے اس لیے سورج گرہن ہو گیا ہے. اور انہوں نے کہا یہ تارے کے بارے میں بھی ہمارا یہی ہے. تو حضور نے فرمایا ان الشمس والقمر لا یخسفان ولا یکسفان لموت احد ولا لحیات احد. آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت اور حیات کے لیے کبھی گرہن نہیں لگتا، بلکہ انہما آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے قرے کو میں بے نور کرنے پہ قادر ہوں تو اتنے چھوٹے انسان کو ختم کرنا کیا مشکل ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں. اللہ اپنے بندوں کو اسے ڈراتے ہیں کہ بھی دیکھو کیسا روشن ہے، اندھیرا ہو گیا، اسی طرح دنیا ہے فنا ہو جائے گی تاکہ تم آخرت کے لیے تیاری کرو. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اصل میں زمین جو ہے وہ چکر کاٹ رہی ہے اور چاند سورج جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. جب وہ زمین جو ہے چاند کے یا سورج کے آگے آ جاتی ہے تو گرہن لگ جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. سائنس یہ کہتی ہے. ہم کہتے ہیں چلو ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ زمین گردش کر رہی، تو زمین کو گردش دینے والا کون ہے؟ تم چلا رہے ہو. زمین کو تم حرکت دیتے ہو، کوئی مشین لگائی ہوئی ہے اس سے پھیرتے ہو. اور اگر اس کو بھی چلانے والا خدا ہے تو سیدھی بات کیوں نہیں مانتے ہو کہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ چاہتے ہیں تو اس کو اندھیرا کر دیتے، اللہ چاہتے ہیں تو روشن کر دیتے. ایک بات جو ہے وہ یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شیاطین نے اس میں خود اقرار کیا کہ انا لا ندری، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ انتظام جو ہو گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے. اللہ اس دنیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس دنیا کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں. تو جب جنات خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو جنات عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں؟
جو خود نہیں جانتے، جن کو خود پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ سارا انتظام جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، انہوں نے کہا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا۔ اب اس پر مفسر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ یخبر تعالی عن الجن حین بعث اللہ رسولہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وانزل علیہ القرآن۔ اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں جنوں کے بارے میں کہ جب اللہ نے حضور پاک کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، وَقَالَ مِنْ حِفْظِهِ لَهُ أَنَّ السَّمَاءَ مُلِئَتْ عَرْشًا شَدِيدًا وَحَفِظَتْ مِنْ سَائِرِ أَرْجَائِهَا وَطُرِدَتْ الشَّيَاطِينُ عَنْ مَقَاعِدِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهَا قَبْلَ ذَلِكَ لِئَلَّا يَسْتَرِقُوا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کے لیے آسمانوں میں پہرے لگا دیے ہیں، ہر طرف سے حفاظت کر دی گئی، شیاطین کو بھگا دیا گیا تاکہ شیطان جو ہیں کوئی اللہ کے فرشتوں کی کلام کو سن کے چوری نہ کر سکیں۔ فَيَلْقُوا عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الْكَهَنَةِ فَيَلْتَبِسُ الْأَمْرُ وَيَخْتَلِطُ وَلَا يَدْرِي مَنِ الصَّادِقُ۔ وہ کہنہ کو جا کے باتیں ڈالتے ہیں، حق کو باطل سے ملا دیتے ہیں، اللہ نے پارا لگا دیا کہ اب کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا ہے۔ وَهَذَا مِن لُطْفِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِخَلْقِهِ وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ وَحِفْظِهِ لِكِتَابِهِ الْعَزِيزِ۔ اب مفسر فرماتے ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے اپنے بندوں پر، اور اللہ کی رحمت ہے اپنے عباد پر، اللہ کی حفاظت ہے قرآن کے لیے کہ اب قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی زیر زبر کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا انتظام فرما دیا ہے۔ فَلِهَٰذَا قَالَ الْجِنُّ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ عَرْشًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا أَيْ مَن يُرِيدُ أَن يَسْلُكَ السَّمْعَ الْيَوْمَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا مُّرْصِدًا لَّهُ لَا يَتَخَطَّاهُ وَلَا يَتَعَدَّاهُ وَلْيُهْلِكُ۔ شیطان کہتے ہیں کہ اب ہم میں سے کوئی ارادہ کرتا ہے کہ آسمانوں کے قریب جا کے باتوں کو چرائیں، لیکن وہاں پر تو بالکل انگارے ہماری انتظار میں ہوتے ہیں، کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، کوئی ان حدوں سے نہیں نکل سکتا، وہ انگارے آ کے ہمیں مٹا دیتی ہیں اور ہلاک و برباد کر دیتی ہیں۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا أَيْ مَا نَدْرِي هَٰذَا الْأَمْرُ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، الَّذِي قَدْ هَدَ فِي السَّمَاءِ لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَهَٰذَا مِنْ أَدَبِهِمْ فِي الْعِبَادَةِ حَيْثُ أَسْنَدُوا الشَّرَّ إِلَىٰ غَيْرِ فَاعِلٍ وَالْخَيْرَ ضَافُوهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ یہ جنات کا ادب تھا کہ شر کو انہوں نے اللہ کی طرف نسبت نہیں کیا بلکہ خیر کو اللہ کی طرف نسبت کیا، ورنہ ہر چیز پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، خالق الخیر بھی اللہ ہے، خالق الشر بھی اللہ ہے، خالق النور بھی اللہ ہے، خالق الظلمات بھی اللہ ہے۔ اسی لیے ہم ایمان کی شرطوں میں کہتے ہیں نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن ادب یہ ہے کہ بندہ شر کو اپنی طرف نسبت کرے اور خیر کو اللہ کی طرف نسبت کرے، جیسے کہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے بھی فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری اپنی طرف نسبت اور شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، حالانکہ بیماری بھی اللہ دیتے ہیں اور شفا بھی اللہ دیتے ہیں، یہ ادب ہوتا ہے بات کرنے کا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، اور یہ وہی بیماری ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں انہوں نے وفات فرمائی۔ حضرت عبداللہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے اور فقہائے صحابہ میں سے ہیں۔
یعنی یہ اتنے شان والا صحابی ہے کہ حضور پاک نے جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو بات میرا عبداللہ کہہ دیتا ہے نا اس پہ میں بھی راضی ہوں، میرا اللہ بھی راضی ہے۔ یہ اتنے شان والا صحابی، اور یہ خوش قسمتی ہے حنفی حضرات کی کہ تمہاری ساری فقہ کا اصل جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود، یعنی امام نے ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سارا کچھ جو ہے وہ علم عبداللہ ابن مسعود سے لیا ہے۔ ابراہیم نخعی ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، حضرت حماد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے امام صاحب نے علم لیا۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت عثمان تشریف لے آئے ان کے گھر میں عیادت کرنے کے لیے، اور سلام کرنے کے بعد فرمایا کہ بماذا تشتکی، بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کا فکر ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بماذا تشتہی، کیا چاہتے ہو؟ فرمایا رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ عبداللہ میں مدینہ منورہ سے حل نرسل لک طبیبا، میں طبیب بھیجوں تاکہ دیکھے علاج کرے؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ طبیب نے مجھے دیکھا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا بھائی طبیب نے دیکھا ہے تو اسے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے طبیب نے کہا کہ افعل ما یشاء، جو چاہوں میں کروں۔ انہوں نے کہا یعنی اللہ نے مجھے دیکھا۔ انہوں نے فرمایا میرا طبیب جو ہے نا اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ افعل ما اشاء، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ حضرت عثمان سمجھ گئے۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا کہ حل نرسل لک مالا، میں تمہارے لیے بیت المال سے کچھ پیسے بھیج دوں، کچھ چیزیں بھیج دوں؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ امیر المومنین جب تک میری زندگی تھی، جوانی تھی، اس وقت تو آپ نے بھیجا نہیں، اب موت کے وقت بھیجنے کا کیا فائدہ؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ایسا کرو اللہ کے بندے، چلو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہاری بچیوں کے کام آ جائیں گے، تمہاری اولاد کے کام آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین بات یاد رکھیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کرا دی ہے اور وہ روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، اور حضور نے فرمایا جو سورۃ الواقعہ پڑھے گا کبھی اس کو فاقہ نہیں آئے گا، مجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تھا ایمان، یہ تھا یقین اور ایقان۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز جو ثانی عمر ہے رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعتا، ان کی خدمت میں ان کے کچھ دوست ملنے کے لیے آئے بیماری کے زمانے میں، اور انہوں نے کہا کہ عمر ابن عبد العزیز تم نے اپنی ساری جائیداد بھی لٹا دی، خیرات کر دی، صدقات کر دی ہے، تمہاری اولاد ہے جوان، کیوں نہیں تم امیر المومنین کو لکھتے کہ تمہاری اولاد کے لیے کوئی جاگیر وغیرہ دے دیں؟ اور آپ لکھیں گے اور فوراً امیر المومنین آرڈر کریں گے۔ تو حضرت عمر بن عزیز مسکرائے اور دوستوں نے کہا بھی بات سنو، یا تو میری اولاد صالحین میں ہوگی یا طالحین میں ہوگی، یعنی یا میری اولاد اچھی ہوگی یا بری ہوگی۔ انہوں نے کہا جی ہاں یہ تو ہے۔ اور فرمایا اگر میری اولاد ہوگی صالحین میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ صالحین کا میں خود ذمہ دار ہوں، تو پھر مجھے ان کے لیے پیسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر میری اولاد ہوگی طالحین میں تو ان کو پیسے میں کیوں دے کے جاؤں کہ میرے پیسے سے گناہ کریں اور قیامت میں میرے اوپر لکھے جائیں؟ بس میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، جو اللہ چاہیں گے دے دیں۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ہمارا نہیں ہے۔
ہماری نہ یہ طاقت ہے. ہمارے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اولاد کے لیے کچھ بناؤ. یترکہم اغنیا، حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو غنی چھوڑ جاؤ. خیر من ان یتکفف الناس، اس حال میں نہ چھوڑ جاؤ کہ لوگوں سے بھیک مانگتے رہیں. اولادوں کو کچھ دے کے جاؤ، اولادوں کو غنی بناؤ. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آج کل جو حج کا زمانہ ہے اس میں آدمی سواری پہ جائے. ایسا نہ ہو کہ پیدل چلنے میں تکلیف ہو اور منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ حج ہی خراب کر بیٹھے. آرام سے جاؤ، آرام سے عبادت کرو. تو اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد ورد فی الصحیح، صحیح حدیث میں ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اللہ کی طرف شر کی نسبت نہ کریں. وَقَدْ كَانَتِ الْكَوَاكِبُ يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَكِنْ بِكَثِيرٍ بَلْ فِي الْأَحْيَانِ بَعْدَ الْأَحْيَانِ لَيْسَ بِكَثِيرٍ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ ستارے جو ہیں یہ پہلے بھی ٹوٹتے تھے لیکن زیادہ نہیں، کبھی کبھی. کما فی حدیث العباس بینما نحن جلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ رمى بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون في هذا وقلنا كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم وقال ليس كذلك ولكن الله اذا قضى الامر في السماء. حضرت آقا انعامدار رحمت دو عالم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ کہ ستارہ ٹوٹا، روشنی ہو گئی. آپ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو؟ نے کہا جی یا تو کوئی بڑا بندہ مر گیا ہے یا کوئی بڑا بندہ. آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ جب اپنا حکم اتارتے ہیں اور کوئی شیطان قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے انگارہ بن کے مارا جاتا ہے. وقد اوردناه في سورة السبا بتمامه وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها. جب آسمانوں پہ پہرے لگ گئے تو اب شیاطین جن جو ہے پوری دنیا میں پہرے کی وجہ کیا ہے؟ فوجدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بأصحابہ بالصلاۃ. اب انہوں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھ رہی ہیں. فعرفوا ان هذا هو الذي ابدت من اجله السماء فآمن من آمن منهم وتمرد في طغيانه من بقي كما تقدم. اب وہ سمجھ گئے کہ اسی وجہ سے آسمانوں پہ پہرے لگا دیے گئے ہیں. اب ایمان والے جو تھے وہ ایمان لے آئے اور جو سرکش جو تھے وہ اپنی سرکشوں میں باقی رہے. عند قولی بسورة الأعقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وهو كثرة الشوب في السماء ورمي بها، جب یہ بات ہو گئی کہ آسمانوں میں تارے ٹوٹنے لگے، قال ذلك الإنس والجن وانزعجوا أنه وارتاؤوا لذلك، اب لوگ ڈر گئے. وظنوا ان ذلك لخراب العالم، اور سمجھنے لگے کہ شاید اب یہ دنیا کے فنا ہونے کا وقت آ گیا ہے. كما قال سدي لم تكن السماء تهرس الا ان يكون في الارض نبي او دين الله ظاهر. اب چونکہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پہ پہرا نہیں لگاتے ہیں مگر جب کسی نبی کو بھیجیں یا دین بھیجیں تو پھر پہرا لگایا جاتا ہے. فكان الشياطين قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد اتخذوا المقاعد في السماء الدنيا. شیاطین جو ہیں انہوں نے آسمان دنیا کے قریب اپنے ٹھکانے بنائے تھے. یستمعون آیات السماء من امرہ، آسمانوں کی باتیں سنتے تھے، ملائکہ کی باتیں سنتے تھے. فلما بعث اللہ محمدا نبیا رسولا، جب اللہ نے حضور کو بھیجا، اوجموا لیلۃ من اللیالی فَبَدَأَ لِذَلِكَ عَذَابَ قَالُوا هَلَكَ أَهْلُ السَّمَاءِ دِمَارَهُ مِنْ شِدَّةِ النَّارِ فِي السَّمَاءِ اضْطَرَابِ الشُّهُبِ. اب جب آسمانوں پہ ستاروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، طائف والے کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان برباد ہو گئے ہیں اور وہاں کے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. وَجَعَلُوا يَعْتَقُونَ رَكَّعَهُمْ وَيُصَيِّبُونَ وَاشِيَهُمْ. اب ان لوگوں نے اپنے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا، اپنے جانوروں کو خیرات کرنا شروع کیا. وقالم ابدیا لیل ابن عمرو بن عمیر ویکم یا ما سے آتا مسکون اموالکم وانظروا الی معالم النجوم.
فَإِن رَأَيْتُمُوهَا مُسْتَقِرَّةٌ فِي أَمْكِنَتِهَا فَلَمْ يُهْلِكْهَا أَهْلُ السَّمَاءِ. ان کا جو سردار تھا عبد علیل، وہ کہنے لگا کہ اہل طائف کیا باتیں کر رہے ہو، کیا عقل کرو، دیکھو باقی ستارے روکے، بس کوئی سارے ٹوٹ گئے یا کچھ کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کھڑے ہیں. انہوں نے کہا تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ کچھ نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے جو نبی محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. انما هذا من اجل ابن ابی کبشۃ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن نَظَرْتُمْ فَلَمْ تَرَوْهَا وَقَدْ هَلَكَ أَهْلُ السَّمَاءِ. اور اگر تمہیں آسمانوں پہ کوئی ستارہ نظر نہ آئے تو پھر آسمانوں والوں کی ہلاکت ہو گئی. فَنَظَرُوا فَرَأَوْهَا تَقْطُعُ وَكُفُّوا عَنْ أَمْوَالِهِمْ وَفَزَعَتِ الشَّيَاطِينُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ. اب انہوں نے اپنے مال بھی روکے، خود بھی رک گئے. اب شیطان جو تھے وہ گھبرا کے بھاگے. فَأَتَوْا إِبْلِيسَ فَحَدَّثُوهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ. ابلیس کو آگے کہا کہ اب تو یہ ہو گیا، ہم اوپر جا ہی نہیں سکتے ہیں. فَقَالَ ائْتُونِي مِنْ كُلِّ أَرْضٍ بِقَبْضَةٍ مِّن تُرَابٍ أَشُمُّهَا. کہنے لگا ساری دنیا میں جاؤ اور ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آؤ، میں مٹی سونگ کے بتاؤں گا کہ کیا واقعہ ہے. فَأَتَوْهُ فَشَمَّ فَقَالَ صَاحِبُكُمْ بِمَكَّةٍ. جب یہاں کی مٹی دیکھو ان کا ہاں یہی کوئی واقعہ ہوا ہے، وہی پہنچو. فَبَعَثَ سَبْعَةَ نَفَرٍ مِّن جِنِّ نَصِيبِينَ. 7 جن آئے. فَقَدِمُوا مَكَّةَ فَوَجَدُوا نَبِيَّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قائما يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن. وہ آئے تو حضور پاک نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. فَدَرَوْا مِنْهُ حِرْصًا عَلَى الْقُرْآنِ حَتَّى كَادَتْ كَلَاكِلَهُمْ نَصِيب تُصِيبُهُ. اب جناب اتنے قریب آ گئے سننے کے لیے قرآن پاک کو. ثم اسلموا، پھر اسلام لے آئے. فانزل اللہ تعالی امرهم على رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. وقد ذکرنا هذا الفصل مستقصا في اول الباس من کتاب السیرہ المطول واللہ اعلم وللہ الحمد والمنہ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ سارے واقعات جو ہیں میں نے کتاب سیرت کے اندر لکھ دیے ہیں، جو پڑھنا چاہے اس کتاب کو پڑھے. کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی نماز کی تیسری تکبیر میں شامل ہوا ہے تو وہ دعا کر لے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. اور جب امام سلام پھیر لے تو اس کی 2 تکبیریں چلی گئی، ایک تو اس نے کہہ دی نا، تو وہ تکبیریں جلدی جلدی اللہ اکبر السلام علیکم، جلدی سے تکبیریں، یعنی جتنی تکبیریں چھوٹ گئی ہیں صرف تکبیریں پوری کریں، لیکن وہ بھی جلدی جلدی کریں. یہ نہ ہو کہ میت چلی جائے اور تم جنازہ پڑھے ہو، جنازہ تو میت پہ پڑھا جاتا ہے. اس لیے امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوراً اللہ اکبر السلام علیکم السلام علیکم. کہتے جی کہ خانہ کعبہ کر جو آیات لکھی ہیں جا کے پڑھ لو اللہ کے بندے. اب یہ بھی میری ذمہ داری ہے. اگر ایک آدمی نے حرام طریقے سے پیسے کمائے ہیں اور صدقہ بھی کرتے ہیں، وہ بالکل مردود ہے، وہ صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا. ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب. اللہ پاک ہیں اور پاک چیز قبول کرتے ہیں، حرام کبھی قبول نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی کہ اگر گمراہی اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو انسان کیوں مجرم ہے؟ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے تمہیں بھی تو اختیار دیا ہے نا. اسی لیے اللہ نے راستے واضح کر دیے ہیں کہ بھئی یہ میرا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ.
اور تمہیں اختیار دیا ہے کہ کون سا راستہ چنتے ہو. جب تم اپنے اختیار سے چنتے ہو تو اسی پہ سزا ملتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ زبردستی تمہیں کافر بناتے ہیں. اللہ نے اجازت دی تھی فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لے آئے, جو چاہے کفر کرے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں سارے اعضائے خمسہ دیے ہیں, حواس خمسہ دیے ہیں. انا ہدیناہ السبیل, پھر راستہ بھی واضح کر دیا. اب تمہاری مرضی ہے, مومن بنو یا کافر بنو. یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. تقدیر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں زبردستی گناہ کرواتے ہیں. تقدیر میں کیوں لکھا ہے؟ اس لیے اللہ جانتے تھے کہ میں کیا کروں گا, وہ لکھا ہے. کیا میں نے ہے, لیکن میرے کرنے کو اللہ میرے پیدائش سے بھی پہلے جانتے تھے. اس کی مثال سمجھیں. آج کل گھروں میں بھی, گاڑیوں میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوتے ہیں نا, ان میں دونوں سسٹم ہوتے ہیں, کولنگ کا بھی ہوتا ہے, ہیٹنگ کا بھی ہوتا ہے. اب آپ سردی کے زمانے میں سوئی کو پھیر کے سرخ نشان پہ رکھ دیں گے تو اب ہیٹ شروع ہو جائے گی. اگر آپ اس کو نیلے اس پہ رکھ دیں گے تو اب ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہو جائے گی. تو اب اگر کوئی گرمی کے مہینے میں جا رہا ہو اور اس سوئی کو اپنے ہاتھ سے پھیر کے سرخ پہ رکھ دے اور فل پنکھا کھول دے اور گاڑی جہنم بن جائے, کوئی کہے بھی یہ کیا ہو گئے, لکھا ہوا جو ہے. تو لکھے ہونے کی غلطی ہے یا استعمال والے کی غلطی ہے؟ اصل تو استعمال والے کی غلطی ہے. میری والدہ نے عمرہ کیا, بال نہیں کاٹے سو گئی, صبح کو بال کاٹے کوئی دم نہیں. کیونکہ عورت کا تو کوئی احرام ہے نہیں نا کہ اس نے کوئی احرام کھول دیا ہو. وہ تو وہی کپڑے ہیں جو پہلے ہوئے, وہ بعد میں بھی وہی پہنے رہے گی. ہنڈی کا کاروبار کرنا ناجائز, اس سے ملکوں کو نقصان ہوتا ہے. جو پیسہ قانوناً جاتا ہے وہ زر مبادلہ بنتا ہے, اور جو ہنڈی سے جاتا ہے وہ تو بلیک منی ہے. ایک آدمی نقد دیتا ہے 1,04,500 کا, اور ادھار ہو تو 5,000, یہ حرام ہے. کاروبار نقد میں یا سونے میں فوراً لین دین مارکیٹ ریٹ کے مطابق. جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کریں گے, اللہ نصیب فرمائے, بہت بڑی فضیلت ہے کہ حضور نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل کا حجۃ معی, کہ رمضان کا عمرہ ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا. اب رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہ کرے اس کا حج افراد ہوگا. اگر رمضان کے بعد اشور حج میں عمرہ کرے گا پھر حج تمتع ہوگا. عقیقہ تو کوئی نہیں ہوتا دنیا میں, عقیقہ ہوتا ہے عین کے ساتھ. عقیقہ یہ ہے کہ جب اللہ بچہ دے تو 2 بکرے یا 2 دمبے ذبح کریں, لڑکی ہو تو 1, اگر نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, کیا ہو گیا ہے, ایک سنت ہے, کرتے ثواب ہے, نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. اب تمہارے باپ نے نہیں کیا تو اب عقیقہ کرو گے. عقیقہ تو 7 دن ہوتا ہے, 7ویں دن یا 14ویں دن, اس کے بعد تو کوئی عقیقہ نہیں ہوتا. اور عقیقہ کرنا اللہ کے بندے سنت ہے. تم داڑھی مڈاتے ہو, عقیقے کا بڑا فکر ہے. یعنی کچھ خدا کا خوف تو کرو نا. جو حضور کی ایسی سنت ہے
دیکھو نا جی، ہر سنت کا ایک وقت ہے. اب مغرب کے بعد 2 رکعت سنت حضور نے پڑھی، چلے گئے. عشاء کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھی، چلے گئے. لیکن یہ سنت تو ایسی ہے جو ہمیشہ حضور کے چہرے پہ رہی، ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی. تم نے اس کا تو کبھی حیا نہیں کیا، عقیقے کے مسئلے پوچھ رہے ہو، عجیب بات ہے. ایک عورت کا خاوند مر گیا، اس کا ایک لڑکی تھا، ٹھیک ہے. وہ عورت دوسرے آدمی کے ساتھ شادی کیا، ٹھیک ہو گیا. اس مرد کی پہلی بیوی کا ایک لڑکا تھا. اب اس لڑکے کا اس لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے جناب؟ اتنی لمبی امتحان ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا لڑکا تھا، اس کی لڑکی ہو سکتا ہے، وہ اور باپ کی ہے، اس کی تھوڑی ہے. قرآن و سنت ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات پہ عمل کرنا بالکل کفر ہے. لیکن قرآن و سنت ہوتے ہوئے وہی عقیدت نہ رکھو جیسے اہل قرآن کہتے ہیں. قرآن ہوتے ہوئے سنت پہ کیوں عمل کیا جائے؟ اب تم نے بھی یہی مسئلہ بنا لیا ہے. قرآن و سنت ہوتے ہوئے اس کے مخالف عمل نہیں کر سکتے ہو. فقہا جتنے ہیں وہ تو قرآن و سنت کے اشارے ہیں، وہ قرآن و سنت کے مقابلے پہ تو کوئی قانون نہیں بنا رہے. کہتے جی کہ علماء بھی دعائیں کرتے ہیں، منظور نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ یعقوب علیہ السلام دعا کرتے 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 آنکھیں سفید ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، اور پھر جا کے دعا منظور ہوئی. اللہ کی مرضی ہے. اب یعقوب علیہ السلام گناہگار تھے. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہو گئے، ملک گیا، سلطنت گئی، سیت گئی، بیمار ہو گئے. کتنی مدت تک بیماری میں رہے، پھر اللہ نے دعا سنی. تو اللہ کی مرضی ہے، جلدی سنے، دیر سے سنے، نہ سنے. ایک آدمی کہتا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ بھی حنفیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، اور میں کہوں تم ویسے پڑھتے ہو جیسے شیعہ پڑھتے ہیں، پھر کیا جواب دو گے؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ اگر وہ حنفی مسلک کے مطابق جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک ویسے پڑھ رہے ہیں جیسے شیعہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ شیعہ ہو جائے گا، وہ قادیانی ہو جائے گا؟ اصل بات یہ ہے نماز میں جو بھی قرآن و سنت کے مطابق پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو اس کے خلاف کرتے ہیں وہ خلاف ہے. اب قادیانی مسلمان بن کے اگر دھوکہ دینا چاہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بھائی جو یہ میں نہیں کہتا، حضور نے فرمایا ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب، اللہ کی طرف سے مصیبتیں جو آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. میں نے نہیں کہا، حضور نے فرمایا. وما رفعت الا بتوبۃ، اور وہ مصیبتیں نہیں ٹلتی ہیں جب تک بندے توبہ نہیں کریں گے. یہ تو حضور کا فرمان ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ اللہ کا قرآن ہے. کہتے جی کہ یہ بات درست ہے کہ محدثین کرام نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر جرح کی ہے، تو جرح تو بڑے بڑے لوگوں پر ہوئی ہے. یہ تو آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں نا اسماء اور رجال کی، پھر پتہ لگے گا تمہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں. دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جرح کرنے والے کا وزن زیادہ ہے یا اس کا زیادہ ہے جس پر جرح کی جا رہی ہے، یا وہ جرح جو ہے حقیقی ہے یا سنی سنائی ہے.
جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے حدیث سنائی اور انہوں نے کہا اس حدیث پہ پیشاب کرو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تم نے کہاں پڑھا ہے؟ مجھے میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، جرأت کر کے دکھاؤ مجھے کہاں لکھا ہوا ہے، ورنہ قیامت میں تم اس بہتان پہ پکڑے جاؤ گے۔ اتنے بڑے امام پہ بہتان لگا رہے ہو، تم بھی تو اس کو نقل کر رہے ہو نا آگے۔ اگر جرأت ہے وہ کتاب دکھاؤ مجھے، عقل کی بات کرو۔ اور امام صاحب کا تو اتنا بڑا، تم تو ضعیف حدیث نہیں مانتے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرے قیاس سے یا میری رائے سے تو حدیث ضعیف زیادہ بہتر ہے، اس پہ عمل کرو۔ رمضان میں بیوی صاحبہ کو بوسہ دے سکتے ہیں، کیوں رمضان میں بیوی نہیں ہوتی کیا؟ بوسہ تو دے سکتے ہو، لیکن یہ خیال کرنا پھر آگے نہ چلے جاؤ۔ اس لیے حدیث مبارک میں ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کی حالت میں ایک بسترے پر ایک لحاف کے نیچے اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں لیٹ سکتے۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ روزہ ہے، مجھے بھی روزہ ہے، بیوی کو بھی روزہ ہے، کیا ہم کٹھے ایک بسترے میں ایک چادر پہن کے سو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اب یہ محدثین کا اور مجتہدین کا کام ہے، انہوں نے کہا دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ جن کو حضور نے اجازت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا، اس سے خطرہ کوئی نہیں تھا، اور جس کو منع کیا تھا وہ نوجوان تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ برباد کر بیٹھے۔ تو تمہارا بھی اگر اپنے آپ پر کنٹرول ہے تو بوسہ دیتے رہو، اور کنٹرول نہ ہو تو پھر قریب ہی نہ جاؤ۔ یہ تو تمہاری اپنی حالت پہ ہے۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں نا جی۔ ایک دفعہ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ جی اگر روزہ ہے مجھے بھی اور بیوی کو بھی، اور کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ملے، تو میں بیوی کو بوسہ دے کر افطار کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا جناب بوسے سے تو افطار نہیں ہوگا، البتہ جمع کر کے افطار کر سکتے ہیں۔ کیا میں نے کہا اللہ نے روزے میں کیا روکا ہے؟ کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، بیوی سے جمع بھی حرام، تو یا کھانے سے افطار ہوگا یا پینے سے، یا پھر جمع سے ہوگا، بوسے سے تو نہیں ہوگا۔ یہ تو مسئلہ ہے نا، اس میں کوئی یہ تو کیونکہ دیکھو نا جی، شریعت میں روزے میں بوسہ تو منع نہیں ہے نا، لیکن جمع منع ہے، کھانا منع ہے، پینا منع ہے، لیکن افطار کریں گے یا کھانے سے یا پینے سے، میں نے کہا پھر جمع سے کرو، بوسے سے کام نہیں چلتا۔ ایک بزرگ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھو تو رزق میں برکت آئے گا، سورۃ المزمل اور سورۃ الرحمان اور طریقے سے اللہ کا قرآن ہے، کیوں نہ پڑھو بھائی، اس میں کیا پوچھنا ہے؟ اگر ایک لڑکی ایک جگہ شادی کرنے سے منع کرے، ماں باپ زبردستی شادی کر سکتے نہیں کر سکتے، اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ جیسے وہ ماں باپ کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، ماں باپ بھی اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ کہتے جی کہ میں بعض باتیں مسلک حنفیہ کی ایسی سنتا ہوں کہ مجھے شک ہوتا ہے، تو شک کی بیماری نکال دو اور کسی علماء کے پاس بیٹھ کے باتیں سنو۔ جب تمہیں آتا واتا کچھ نہیں تو شک کس بات کا ہوتا ہے؟
بالکل اگر آپ کے والد آپ کی بیٹی کا رشتہ غلط جگہ کرانا چاہتے ہیں بالکل نہ کریں. کہتے ہیں جی کہ میرا ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں مولویوں کے چکر چھوڑ دو, قرآن حدیث کا ترجمہ پڑھ کے خود سمجھ لو, انشاءاللہ ایک لفظ بھی نہیں سمجھو گے. گھڑی گھڑی ساز ہی بنائے گا, لوہا لوہار ہی بنائے گا, سونا سنار ہی بنائے گا. قرآن و حدیث بھی علماء سے سمجھ آئے گا, ترجمے سے سمجھ نہیں آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام مجھے یاد نہیں ہے, لیکن بعض کی تام آتے اخلوق, پرانے نام تھے نا, اللہ عالم. نہ تمہیں حضرت نوح کے والد کے نام سے کیا کام کیا ہے تمہیں؟ نہیں, کون سا تمہارا کام اٹکا ہوا ہے کہ ان کے والد کا نام پوچھنا چاہتے ہو؟ شریعت کا حکم ہے, اللہ نے حکم دیا, اللہ کے رسول نے حکم دیا. نوح کے والد کا نام حضرت آدم ہے, حضرت آدم ان کے ابا ہیں, بس یہی نام کافی ہے تمہارے لیے. دعا کریں کہ اللہ پریشانیاں رفع فرمائے. جب آدمی پریشان ہو اس کی دعا کے منظور ہونے کا تو اللہ نے خود وعدہ کیا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, تم خود دعا مانگو. سونے کا ایک سیٹ ہم نے 1 لاکھ پہ خریدا تھا, اب مارکیٹ ریٹ اس کا 75,000 ہو گیا. 75,000 پہ زکات دیں گے. حق المہر کی رقم مقرر کرنا کس کا کام ہے؟ لڑکی کا, کہ وہ کتنا حق المہر لینا چاہتی ہے. یہ اس کا حق ہے, کہ لوگوں کا حق تھوڑا ہے. نہ اس کے ماں کا حق ہے, نہ باپ کا حق ہے, اس لڑکی کا حق ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں زیادہ راجح قول یہ ہے کہ وہ 27ویں رات ہوتی, اللہ عالم. اگر آدمی عمرے کے بعد اپنے بال خود کاٹے کوئی حرج نہیں. اگر طواف زیارت کرنے کے بعد تم نے اپنی بیوی سے جمع کیا ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے کنکریاں مارو, قربانی کرو, بال منڈاؤ, پھر طواف زیارت کر کے بیوی سے ملو. اگر تم نے پہلی کنکریاں ہی نہیں ماری ہیں تو پھر تو بالکل دم پڑ گئی, تم تو احرام سے نہیں نکلے. اگر ظہر اور عصر کی نماز ہے تو مقتدی فاتحہ پڑھیں گے, حنفی ہے تو نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے, حنبلی بھی پڑھتے ہیں. اگر 4 عورتیں عمرہ کرتی ہیں, فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کے بال کاٹیں یا خود اپنے اپنے بال کاٹیں, بالکل جائز ہے. الاستباء فی 7 اشواط عند الاحناف. مکہ مکرمہ کے شہر سے عمرہ نہیں ہوتا ہے. عمرے کے لیے لازم ہے کہ باہر جائیں, یا مسجد عائشہ جائیں یا جیران. اللہ کے بندے, ایک کھلی حدیث ہے, بی بی عائشہ کہاں تھی؟ مکے میں تو تھی, تو حضور نے ان کو تنعیم کیوں بھیجا؟ فرماتے احرام باندھ کے عمرہ کرو. تو معلوم ہوا کہ عمرے میں باہر جانا لازم ہے. عجیب بات ہے, اب کیا کرے آدمی. دعا کرو اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے. ادھر تو ضد کرتے ہیں کہ جی بی بی عائشہ کے لیے صرف عمرہ تھا تنعیم کا, اور کسی کے لیے. تو بی بی عائشہ نے تنعیم سے باندھا, تم گھر سے کیوں باندھ رہے ہو؟
ادھر یہ بھی مانتے ہو کہ بی بی عائشہ نے عمرہ تنعیم سے کیا ہے، پھر گھر سے کیوں کر رہے ہو؟ ایک ضد ہے، اللہ ہدایت دے بس۔ کہتے جی کہ جنت میں تو صرف ایک فرقہ جائے گا، حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ تو جو صحابہ کے قول ہی نہیں مانتے وہ اپنا فیصلہ کریں، ہم تو عبداللہ بن مسعود کا قول پہ چل رہے ہیں، ہم تو صحابہ کے قول پہ چل رہے ہیں۔ بات تو ان کو پوچھنی چاہیے جو صحابی کے قول کو حجت ہی نہیں سمجھتے۔ میری بیوی دمام سے عمرے کے لیے اکیلے سفر کرے، بالکل ناجائز ہے۔ اگر میاں بیوی نے مدینے سے آتے ہوئے میقات سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے باندھا ہے، دم پڑ گئی، مسجد عائشہ کا پتہ لگ گیا تھا تمہیں، میقات کا پتہ نہیں لگا تھا۔ آدمی نے نعوذ باللہ اپنی ساس سے زنا کیا تو بیوی تو حرام ہو گئی۔ نماز میں شیطانی خیال آتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے معاف کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی ویسے جیرانا چلا جاتا ہے اور عمرہ نہیں کرتا، کوئی حرج نہیں۔ جب ہم شہر کعبہ میں نماز پڑھیں، نماز کے دوران نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، کعبے پہ نہیں۔ نماز عاجزی ہے، بندگی ہے، تذلل ہے۔ اگر ثواب دیا جائے طواف کر کے کسی مرحوم کو، آپ دعا کریں، اللہ دیں گے۔ قل شریف بھی پڑھ کے دعا کریں۔ ایک آدمی عمرے کی نیت سے آیا تھا، 7 سال ہو گئے ماشاءاللہ، اب بیوی بچوں کو بلایا ہے، ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے تو ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ زندہ بندے کے لیے عمرہ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ کہتے جی کہ اگر کسی آدمی کو چوٹ لگ گئی ہے، کمپنی والوں نے اس کا علاج جو ہے انشورنس کمپنی کے کارڈ پہ کرا دیا ہے، کہ اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو معذور ہے بیچارہ، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ عورت کے گھریلو استعمال کا جو سونا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، حنفی حضرات کے نزدیک۔ مسئلہ سمجھا کرو۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زیور عورت استعمال کرتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرے اور ہر سال مارکیٹ ریٹ کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے، کیوں؟ قیمت بڑھتی کرتی رہتی ہے نا، کبھی زیادہ ہو گئی کبھی کم ہو گئی۔ ان کے نزدیک ہے کہ وہ زیور پہننے کے لیے ہے یا بیچنے کے لیے ہے، لازم زکوٰۃ ادا کریں۔